جو ماں باپ کو نہیں مانتا اور اللہ اللہ کرتا جا رہا ہے جھوٹا ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ پہلے ماں باپ کو مانو. جو وعدہ پورا نہیں کرتا نمازیں پڑھتا ہے جھوٹا ہے. جھوٹا بندہ مسلمان ہونے کا کوئی دعویٰ لمبا چوڑا نہ کرے. معافی چاہتے. چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی کی اب چھوٹی چھوٹی باتوں میں سارا کام ختم ہو جانا ہے. مسلمانوں کو پریشان نہ کرو, دوسروں کو دو تک بھیجنے کی کوشش نہ کرو, ان کو جنت میں بھیجنے کی کوشش کرو. جیسے تم نے کلمہ پڑھا, سبحان اللہ, تم نے کتنے اچھے لگ رہے ہو, چل اللہ تجھے جنت میں جا دے. تو صرف کلمہ تو پڑھا تو نے ابھی کہاں سے پڑھی, ابھی تجھے نمازیں پڑھنی پڑیں گی, پھر روزے رکھنے پڑیں گے, پھر جو ہے وہ تیرے اوپر سر کے اوپر کتابوں کا عذاب ہم ڈالیں گے, تو انشاءاللہ برباد ہو جائے گا. آپ ایسے پتہ کیا کہتے ہیں, یا اللہ ہم نمازیں پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے, تو تم نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا, ہم نہیں معاف ہونے دیتے. جو کہتا ہم نہیں معاف ہونے دیتے اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی. اب کس کی بخشش نہیں ہوگی؟ جو دوسروں کی بخشش نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو کیا کر سکتا ہے؟ سب کو معاف کر سکتا ہے. تجھے سب کو معاف کر دے, نماز پڑھی اس کو بھی معاف کر دے, نہیں پڑھ سکے اسے بھی معاف کر دے. دین چاہیے سب کو معاف کر دے, راضی رہے. کیا کرو؟ راضی رہا. دین کو بیچ کر دنیا نہ بناؤ. چھوٹی چھوٹی بات ہے نسخہ کہ دین کو بیچ کر دنیا نہ بناؤ. دین کے حوالے سے تعلقات کو دنیا کے لیے استعمال کرنے والا یقیناً خسارے میں ہے. دنیا کو دین میں انویسٹ کرنے والا یقیناً فائدے میں ہے. بہت آسان بات ہے. اگر اللہ نے تمہیں دنیا دیا ہے اس کو دین بنا لو, دین کے حوالے سے استعمال کر لو. اگر دین ملا ہے تو اس کو دنیا داری میں نہ استعمال کرو, خرچ نہ کرو. یعنی کہ عبادت کے پیسے نہ بناؤ, پیسوں سے عبادت بنا لو. اور جب بات سمجھ آ گئی, اس لیے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں حیران فرمائے اپنی اولادوں کو کنٹرول میں رکھو, اولادوں کو دین سکھاؤ. دین کیا ہے؟ اللہ کی عبادت, اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اطاعت. وہ زندگی کے قریب رہنے کی کوشش کرو, جھگڑا نہ کرو. اندازہ لگاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ کافر ہیں, پھر انہیں کو ساتھ ملا لیے. کمال ضرورت ہے نا. یہ لوگ مخالف لڑے ہمارے ساری عمر, آج ہم فاتحین ہیں, کیا کیا جائے؟ انہیں کو ملا لیے ساتھ. کس کو ملایا؟ وہ جو مخالف تھے. یعنی کہ برا بھلا کرنے والوں کو اپنا صحابی بنا لیا. آپ کو تو امتی بنے ہوں تو صحابی کیا درجہ ہے آپ اندازہ لگا لو. مخالفین کو صحابی بنانا پھر یہ شان رسالت ہے. اس لیے کسی مسلمان کو اس وقت تک غیر مسلم نہ کہنا جب تک آپ کے علم میں دو. حضور پاک اس کو اپنا بنائے, تم کون ہوتے اپنا نہ کرنے والے؟ اس لیے ڈر آنا چاہیے یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. ہیں. وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے, وہ بھی ہے. وہ جو بیمار تھا اور نماز میں نہیں پہنچا وہ بھی ہے, اس کے لیے دعا کرو, آسانی کرو. اچھا یہ جھگڑا کون کرتا ہے؟ یہ مولوی جھگڑا کرتے ہیں. وہ جو جھوٹے ہوتے ہیں مولوی, جو بہت سارے مولوی جھوٹے ہوتے ہیں. یہ تو جی لکھا ہوا کتاب میں اس نے ایک نماز نہیں پڑھی تو 70,000 سال سے الٹا لٹکنا ہے, لوگ وہاں پر سے الٹا لٹک پڑے گے کہ مولوی بتاتے کہ یہاں 70 پیسے یہاں دو, 10 پیسے دو, 10 روپئے یہاں دو تو کتنے دنیا میں ملتے ہیں؟ 10 دنیا میں 70 آخرت میں. یہی ہے نا, 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دو تو کیا ہے؟ 10 دنیا 70 آخرت. 70 روپے آپ کو 70,000 روپے ملے گا. 1000 روپے دیا آپ نے, آخرت میں کتنا ملے گا؟ وہاں دکانیں لگی تم نے خریدنا 70,000 آپ نے خوش نہیں لیا, اب تو بڑے خوش ہو گئے وہاں خرید خریدے گا. آپ وہ خرید پا چاہیے نہیں, کیا کرے گا 70,000 کو؟ چاہیے وہاں لگی ہے. کوئی دکان, کوئی بازار, کوئی مارکیٹ, کوئی نار کے لیے تو بات اور ہے. اس سمجھانے کے لیے آپ کو بات بتائی ہے کہ یہ بات یوں ہے, مطلب یہ منفعت ہے اور طرح کی منفعت ہے. یہ نہیں کہ وہاں جا کے آپ کو 70 روپے کے تجارت, یہاں میرے اکاؤنٹ کی طرح لیجر آخرت کا, یہاں میرے پیسے بن گئے. اس پیسے کبھی بنتے ہیں. قبر میں آپ کو پیسے دے دیے جائیں گے جی باقی کے 70,000. قبر میں نے کیا کرنا ہے؟ وہ قبر کے رکھ رہے جو خرچ نہیں کرتے ہو. یہاں تو خرچ نہیں کرتے ہو, یہاں تو وعدہ جھوٹا کرتے ہو. تو کس کے لیے رکھ رہے ہو؟ قبر کے لیے. تو قبر میں تم نے کھانا نہیں اس کو. اس لیے اپنے سر پہ جو واجب الادا کرتے ہیں, جو واجب الادا بوجھ ہیں وہ ادا کرنا, یہ اسلام ہے. دوسرے کا حق اس کے تقاضے سے پہلے دے جاؤ. کیا کرو صحیح صاحب؟ دوسرے کا حق اس کے تقاضے سے پہلے دے جاؤ. بس راضی ہو کے جاؤ, پھر راضی کر کے جاؤ, پھر راضی رہو, ہر ایک کے ساتھ راضی رہو. ٹھیک ہے بات؟ آسانی بات. اب سوال کرو. ٹھیک صاحب بولو, جلدی بولو. ہاں ہاں
سارا دین کے او اس کی روشنی میں روزانہ خاصا آپ کی بات جو ہے وہ بےسن مان لی. ہاں جتنا ہم باہر ٹھیک ہے ارد گرد انبار ہے. میری بات آپ کو اس وقت سند لگے گی کہ میرے ساتھ تعلق پہلے بتاؤ گے بات بعد میں سنو گے. نہیں سمجھو بات ہے ٹھیک ہے بتا رہا ہوں. کیا کرو گے؟ تعلق پہلے بات بعد میں. تعلق تم نے ساتھ میں بتاتا ہوں کہ تعلق یہ ہے کہ صحیح صاحب آپ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. اگر میں آپ کو گمراہ کر دوں تب بھی چلنا ہے. آپ کیا کہتے ہو؟ چلنا ہے. اب آپ کو ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ اور اگر ویریفائی تحقیق کرنے لگ جاؤ گے تو میں کہتا ہوں اللہ کے مقابلے میں ایک اور اللہ بنا دیا لوگوں نے. ایک اللہ ہے کتاب میں لکھا 2.5% اور ایک اللہ اس وقت مار مانگ رہا ہے. آپ بات سمجھے کہ وہ کہتا کہ میں مانگا تھا تم نے نہیں دیا. کہتے یا اللہ تو گیٹ میں کیسے آ گیا؟ ہم نے تو بینک میں دیے تیرے سے 2.5%. 2.5% والا اور ہے. نقد اللہ آ جاتا ہے تو اور ہے. اس لیے آپ یہ بات کرو کہ دین کے بدلے تو دین بولتا جائے گا. اس لیے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ دین کیا ہے؟ اعتماد شخصیت کے ساتھ. جب تک آپ کو ایک اعتماد نہیں ہوگا علم کے اوپر کبھی اعتماد نہیں ہوتا. اچھا بس آپ کو یہ علم مل گیا نا کہ علم یہ ہے کہ صبح کی صبح یہ نماز یوں پڑھنا چاہیے, یہ وظیفہ کرو یا کچھ یوں کرنا چاہیے. پھر ایک اور کتاب ملی یہ صبح کے وقت جائیے نہیں پڑھتے کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ. کہتے وہ جائیے کیونکہ وہ شروع کیا تھا. کہتے وہ بھی شروع کرو یہ بھی شروع کرو. کہتے انہوں نے لکھا تھا کہ یہ آپ پڑھو کہ یا سلطان مبین یہ بھی پڑھنا شروع کر دو گے پاگل ہو جاؤ گے. کتابیں پڑھ کے پاگل ہوئے. وہ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جس طرح کسی جانور کے اوپر بوجھ لاد دو کتابوں کا, یہ وہ ہیں کتابیں پڑھ کے پاگل ہو گئے, پاگل کر دیا. میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی آدمی آتا ہے ایمان لانے کے لیے تو وہ پہلے اسے تلقین فرماتے ہیں کلمہ پڑھو, پچھلے گناہوں کی معافی, کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا. پھر اسے وہ پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ آپ فرماتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں, جنگ کا زمانہ ہو اب جنگ میں جاؤ, عمل کا زمانہ ہو تو کاروبار کرو, لکڑی کا دستہ ڈلواؤ اس میں کلاڑی میں. آپ ایسے میں رہا بتا جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور لکڑیوں کو بیچو, بیوی بچے کا پیٹ پالو. یہ اسلام ہے. کبھی آپ نے نہیں فرمایا کہ 4 کتابیں پڑھ کے آؤ, ہمارا امتحان بھی ہوگا. یہ جو کتابوں والا اسلام ہے نا یہ تو تمہاری کوئی کم بختی ہے. آپ بات میں رہے تقریروں والا اسلام اصل میں اسلام تھا. مثلا میں آپ کو موٹی موٹی بات کرتا, ماں باپ کو راضی رکھو اللہ راضی ہے. تم نے کون سا اسلام کرنا ہے؟ ماں باپ سے بحث نہ کرنا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو رشتہ بلند ہو اس کی حساب سے بحث نہ کرنا. اگر اللہ نے غریب رکھا تو غریبی پہ راضی رہنا, امیر رکھا تو امیری پہ راضی رہنا, انسانوں کو تکلیف نہ پہنچانا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جو نمازیں پڑھے اس کے شکر ادا کرنا, جو نہ پڑھ سکے اس کا استغفار پڑھنا, توبہ کر لینا. آپ نے علم کو کیا کرنا ہے؟ اور سب سے دنیا میں سب سے بلند انسان جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو دنیا میں تشریف لائے, اور اس سے آگے کوئی انسان نہیں ہو سکتا, قیامت تک نہیں ہو سکتا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کو بھیجنے والا اللہ. جس نے طاقت کے سامنے حضور پاک جھکے ہیں, ہم اس طاقت کو اللہ میں کہہ رہے ہیں. ہم بھی اس لیے ہمیں جھکتے ہیں. کیوں جھکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیدھا کرو, ہم بھی سیدھا کرتے جا رہے ہیں, 1000 بار سیدھا کرتے جا رہے ہیں. ہم حضور پاک کو سیدھا کرتے رہے. حضور پاک نے کہا بندے کو سیدھا نہیں کرنا. آپ سمجھ آگی بات کہ بندے کو سیدھا نہیں کرنا, میری قبر کو سیدھا نہیں کر لینا. اچھا ہم سیدھا نہیں کرتے. اور کوئی دین میں بات رہ گئی آگے؟ قرآن پاک پڑھو, پڑھ سکتے ہو ابھی سمجھو, سمجھ سکتے ہو, ترجمہ پڑھ لو, پڑھ لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, بلاغت نظام ہے, یہی کل کائنات ہے ہماری, اس کے اوپر پڑھا جا پڑھے, سمجھ آ گیا, جاننا سمجھ آ گیا, سلام کیا, سبحان اللہ آنکھوں سے دیکھا تیرا کلام یا رب العالمین, تیری دنیا آنکھوں سے دیکھی ہے. خالی کلام میں پڑھتے رہ جانا. یہ بھی کلام لکھا ہوا ہے, کلام مجید ہے. کون سا؟ سورج, چاند, ستارے, زمین, آسمان, انسان, ان کو غور سے دیکھو, اللہ کی عبادت کرتے جاؤ. میں کہہ رہا ہوں عبادت کیا ہے؟ راضی رہنا ہر حال میں. بس تبلیغ ختم ہو گئی. آپ نے کیا سن لیا؟ آپ نے سن لیا سعد بن ابی وقاص نے جنتی چیلنج کے اندر پتہ کیا کہہ دیا. آپ چلے گا وہ کون سا خلیفہ, کون سا, یہ کون سی مطلب بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے, میرے خیال یہ 4 صدی ہجری کی بات ہے. آپ 4 ہجری پاگل ہو جاؤ. نہیں یہ تو ہندوستان کو مسلمانوں کی بات ہے, یہ تو بڑی دیر کی بات ہے. 17ویں صدی کا یہ واقعہ ہے. 18ویں صدی میں پیش آیا, 19ویں میں آپ سن رہے ہو, ابا اس میں بھول جاؤ گے. اصل واقعہ کیا ہے؟ تمہاری زندگی 60 سال سے زیادہ نہیں ہے.
آدھی سے زیادہ گزار چکے ہو، مبارک ہو. باقی ٹامٹا میں حالات کچھ نہیں جا رہی ہے. کچھ عمر 100 کی گزار دو گے، پیسے گن گن کے جو رات کر رہے ہو. آپ بات سمجھ، مایا گن گن رہن ہوئی، آئی چور کی بار، سویا مورخ لٹ گیا، اب مانگے دوجی بار. وہ مایا گن گن کے رات آ گئی، چور صاحب لے کے چلے گئے. اب وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے یار ایک بار اور کہاں سے، ایک بار کہاں ہوتا ہے، ایک بار کہاں سے ہوتا ہے. یہ کل کائنات ہے، جھگڑا کیا کرے. یہ مولویوں کا رزق وابستہ ہے تبلیغ کے ساتھ، بیچاروں کی دکانداری مجبوری ہے. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. اب میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں، اتفاق سے آپ سارے لوگ ہو یہاں اس کمرے میں آنے کی آپ لوگوں کے ساتھ ماہوار فیس کتنی مقرر ہوئی، ہاتھ کھڑا کرو. ہوئی؟ آپ بتاؤ کہ نہیں ہوئی؟ صاحب نہیں، نہ ہونے کی ضرورت ہے.